الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہوا، جس رب کائنات نے آج پھر سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم میں سے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ابھی خطبے میں نے تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ بیان فرمایا۔ اور ہر ایمان والے کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کائنات کے اندر کس لیے بھیجا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ بار بار آدمی اپنے اس مقصد کو دہرائے، بار بار انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ مجھے میرے رب نے اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورت کے اندر، اسی لیے سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر کیا ہے اس کو پہلے خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر تمہیں اس کی اب تفصیل چاہیے، اللہ سے تم نے صراط مستقیم کا سوال کیا ہے، اس کا جواب سورہ بقرہ کے شروع میں ملا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہو تو آؤ، یہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کتاب کو پڑھو اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے، جو تمام انسانوں کو مخلوقات سے کاٹ کے اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتاب ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ کی کچھ صفات آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ عالم دنیا ہو، چاہے وہ عالم آخرت ہو، چاہے وہ انسانوں کا عالم ہو، چاہے وہ جانوروں کا عالم ہو، اس دنیا کے اندر کئی سارے عالم ہیں۔ ہمارے سامنے جو عالم ہے، جو ہماری محدود نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ دنیا اتنی ہی نہیں ہے،
بلکہ اس کائنات کے اندر بہت کچھ پھیلا ہوا ہے جہاں انسان کی نگاہ نہیں جا سکتی ہے۔ ہم تو اپنی محدود نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس کائنات کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ایک چھوٹے سے سیاہ نقطے کے مانند ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو سیارے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں ان کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا، اس زمین کی حیثیت ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے، اور پھر اس زمین پر میں اور آپ، اس ذرے پر میں اور آپ رہتے ہیں۔ پھر آپ خود بتائیں کہ ہماری حیثیت پھر کیا ہوگی؟ تو اعلان کر دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا رب، ان تمام چیزوں کو پالنے والا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو کائنات میں انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک انسان نے خوبصورت عمارت بنائی، آپ کہہ رہے ہیں کیا زبردست کاریگر ہے یہ جس نے یہ عمارت تعمیر کی، حقیقت میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہنر اس کو کس نے دیا ہے، وہ دماغ اس کو کس نے دیا ہے، وہ تعریف اصل میں اللہ کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ایسا دماغ دیا، اس کو یہ ہنر دیا کہ اس نے اتنا اچھا کام کیا، جو اپنوں کو بھی دے رہا ہے، جو غیروں کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کو نہ ماننے والے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور رب کہا ہی جاتا ہے اس ذات کو کہ جو پرورش کرنے میں، کسی کی تربیت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ تو انسان کو دنیا کے اندر تربیت پانے کے لیے، پرورش پانے کے لیے کئی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان اگر رب ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں رب ہوں، اور پھر وہ یہ کہے کہ جناب میں بھی تو فلاں کی تربیت کر رہا ہوں، میں بھی تو فلاں کی پرورش کر رہا ہوں، پھر اس سے سوال یہ ہوگا کہ آپ جن چیزوں سے اس کی پرورش کر رہے ہیں، آپ جن چیزوں سے اس کی تربیت کر رہے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں آپ کی ایجاد کردہ ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اگر کسی اور کی بنائی ہوئی ہیں پھر آپ رب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رب وہ ہو سکتا ہے جو پرورش کرنے میں، جو تربیت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت انسان کی تربیت میں یا کائنات کی تمام چیزوں کی پرورش میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو وہ ساری کی ساری خود اس کی اپنی بنائی ہوئی ہوں، کسی اور کی بنائی ہوئی نہ ہو۔ اعلان کر دیا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کا ہے، اسی کے حکم سے اس کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے اس پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ انسانوں سے پوچھ ہوگی، اللہ سے پوچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر کر رہے ہیں، جو نظام چل رہا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک حکمت کے تحت یہ سارا نظام چلایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات آتے ہیں، جس طرح خاص کر کے آج کے نوجوان طبقے کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات آتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو الحاد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کو ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ بہت سارے جوان کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے
تو پھر اس وقت مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ زیادتیاں کیوں ہیں؟ پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ گویا کہ وہ خدا کی خدائی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات وہ جو اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو بھی کوئی کام، بات اس پر چلی کہ اس کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں حقیقت میں اللہ کی تعریف۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم تو اچھا عمل نہیں ہے، اس پر تو کون سی تعریف ہونی چاہیے؟ اس میں بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ تعریف کس طرح کہ جس طرح ایک آدمی کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل جائے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا، تو انسان کی جو محدود عقل ہے وہ کیا کہے گی؟ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن جب انسان گہرائی سے سوچے گا تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا رہی ہے، اس کی جان کو بچایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر اگر انسان کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ویسے ہیں، ہم نے اپنے اس رب سے بغاوت کی ہوئی ہے، اور ہمارا رب ہمیں کچھ سبق سکھلانا چاہتا ہے، ہمیں تھوڑے جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ غافل ہو گئی، یہ واپس آ جائے، یہ بہت دور جا چکا ہے، یہ قریب آ جائے۔ تو یہاں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے، نہ کہ بندوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اعلان ہو گیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جہان ہیں، ہماری محدود نگاہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ کتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات تک رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اور پھر ایک ایک مخلوق، ایک ایک جانور ایسا جو منوں کے حساب سے اس کو روزی دی جاتی ہے، اس کی غذا ہماری طرح تھوڑی نہیں بلکہ منوں کے حساب سے اس کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی اگلی صفت جو بیان کی، الرحمن الرحیم، ہمیں جو مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دو لفظ ہیں، چونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان لاؤ وہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ کما حق ہو، جس طرح اس لفظ کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا، کیونکہ اور کوئی لفظ اردو زبان میں ایسا نہیں ملا جو اس کی ترجمانی کر سکتا تھا۔ عربی زبان میں ان میں فرق ہے۔ رحمان کس کو کہیں گے؟ فرمایا رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، ہر ایک کو وہ رحمت شامل ہو۔ وہ کس طرح؟ اس دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ ہے، اس کا مظاہرہ آدمی اس دنیا کے اندر کر سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر ایک کو شامل ہے۔ اب یہاں رزق صرف مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، یہاں کافروں کو ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ اعلان ہوا ہے رب العالمین، رب المسلمین نہیں کہا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا، رب الاولیاء والمتقین نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یا میں صرف انبیاء اور رسولوں کا رب ہوں، یا میں صرف نیک لوگوں کا رب ہوں۔ نہیں، عام اعلان ہو گیا رب العالمین، میں جہانوں کا رب ہوں، اس جہاں میں میرے اپنے بھی ہیں اور میرے دشمن بھی ہیں، مجھے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں۔ فرمایا موسیٰ میرا اپنا ہے، جو مجھے مانتا ہے موسیٰ کو بھی دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اسے بھی رزق سے محروم نہیں کرتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں،
انہیں بھی دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے دشمن ابو جہل کو بھی مل رہا ہے، اسے بھی اللہ نے محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کو دے رہا ہوں، اور جو اپنے ہیں فرمایا ان کو تو بہت کم چیزوں پہ اللہ راضی کر دیتا ہے، اور دشمنوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، ان کو محلات ملتے ہیں، ان کو مال و دولت کے انبار ملتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور لوگوں سنو، روئے زمین میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ کہہ رہا ہے میں نے لی ہے، اور دیتا ہوں حکمت کے مطابق، اور اس کا ظرف دے کر دیتا ہوں۔ ہر انسان کی مصلحت کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، آدمی کے اندر آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، آدمی کہتا ہزاروں مل گئے لاکھوں کیوں نہیں ملے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تیرے مزاج سے میں واقف ہوں، اگر تمہاری آرزوؤں کے مطابق، تمہاری تمناؤں کے مطابق میں تم کو عطا کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو تم تو زمین میں سرکشی کو پھیلاؤ گے، تم زمین میں فساد کو عام کر دو گے۔ اس لیے اللہ ظرف کے مطابق، جس طرح ہم گلاس لیتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں، جب گلاس بھر جاتا ہے تو ہم گلاس کو ہٹا لیتے ہیں، اگر گلاس کو ہٹائیں گے نہیں تو وہ پانی بکھر جائے گا۔ تو اسی طرح ہر انسان کے ظرف کے مطابق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے ہر انسان کا مزاج، اس کی مصلحت کو، کہ اس انسان کو کہاں تک میں دے کے یہ کہاں تک حدود کے اندر رہے گا، اور اگر ان حدود سے زیادہ اس کو ملا تو یہ پھر نافرمانی پہ اتر آئے گا، اور یہ پھر طرح طرح کے جو ہے کام کرنے لگ جائے گا۔ تو ہر آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنوں کو اللہ بہت کم پہ بھی راضی کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کے لیے مثال میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس حجرے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی آدمی صحیح سے کھڑا ہو جاتا تو اس کا سر اوپر چھت کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ یہ کس کی زندگی گزری ہے؟ یہ کس کا محل ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا؟ اور دشمنوں کے پاس کتنے بڑے بڑے محلات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے، اور اس چارپائی پر کوئی مخمل کا بستر نہیں تھا، بلکہ کھجوروں کی چھال کی بنی ہوئی ایک چٹائی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں؟ کیسر و کسرا تو اللہ کے نافرمان ہیں، خدا کی خدائی کے منکر ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ نرم و نازک ریشم کے بستروں پر لیٹتے ہیں، اور آپ اس چٹائی پر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر وہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، تو کیوں نہ آپ کے لیے بھی کوئی نرم و نازک بستر ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر یہ جو میری حالت ہے یہ اضطراری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ اس لیے آپ اکثر فرماتے تھے الفقر فخری، میرا جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے، میں نے اس کو خود اختیار کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے پیشکش کی گئی میرے محبوب آپ اجازت دیں احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، آپ اجازت دیں تو مکہ کی ان وادیوں کو آپ کے لیے میں سونا بنا دوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عمر میں نے اللہ سے کہا میرے رب میری خواہش یہ ہے کہ ایک وقت کھاؤں آپ کا شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں اس پر میں صبر کروں۔ یہ تو میں نے خود اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔
میری خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ پتھر سونا بن جائیں، یہ پہاڑ اور یہ وادیاں سونے کی بن جائیں، میری خواہش یہ ہے کہ انسان سونا بن جائے۔ میری خواہش تو یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بن جائے، میری خواہش تو یہ ہے ولید کا بیٹا سیف اللہ بن جائے، میری خواہش تو یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن جائے، میری خواہش تو یہ ہے ابن ابی طالب علی مرتضی بن جائے، میری خواہش تو یہ ہے عثمان ذی النورین بن جائے۔ اور بنے کہ نہیں بنے، پھر ان پر محنت ہوئی، اور کس طرح کا نمونہ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی کو شاعر نے کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن اور آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہو یہ اضطراری نہیں، یہ اختیاری ہے، الفقر فخری، عمر میں نے اس کو خود اختیار کیا، میں چاہتا ہوں میں انسانوں کو سونے سے زیادہ قیمتی بناؤں۔ اللہ کہہ رہا الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات وہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ تو میں رحمان اور رحیم کا فرق آپ کو بتا رہا تھا کہ رحمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت وسیع ہو، جو ہر ایک کو شامل ہو، کہ جہاں اپنوں کو بھی مل رہا ہے، پرایوں کو بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی میرے نزدیک، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پھر تو میں تمہاری چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، پھر ان کافروں کے مکانوں کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کی دیواریں چاندی کی ہوتی، لیکن پھر ڈر لگا کہ ایمان والے ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اپنا ایمان چھوڑ کر اس طرف نہ چلے جائیں۔ ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ تیری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، وہ یہ دنیا تیری منزل نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور کامل و مکمل ہو، اور اس کا مظاہرہ کب ہوگا؟ اس دنیا میں نہیں، بلکہ اس کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، یہاں انسان کو راحت ملتی ہے، لیکن کوئی آدمی دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے مکمل راحت ملی، مجھے زندگی میں کبھی تکلیف آئی نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے ساتھ راحت بھی ہے، کسی انسان کو کوئی خوشی ملی، خوشی کے ساتھ یہاں غم بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر ساتھ ساتھ میں ہیں۔ یہاں آدمی کوئی چیز مزیدار کھانے کے لیے لاتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، کھانے لگتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکا رہتا ہے کہ اگر زیادہ کھاؤں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اس لیے ایک مقدار میں وہ کھاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں، وہاں بیماری نہیں، وہاں بدہضمی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت جو مکمل ملنے والی ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ اس کی رحمت عام دنیا میں اس سے ہر ایک فائدہ اٹھائے گا، لیکن آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کو اس کی رحمت ملے گی۔ جس وقت فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر نہ ماننے والے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہو، اس وقت جب ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ تین عالم، ایک وہ عالم جہاں خوشی خوشی غم ہے ہی نہیں، وہ جنت ہے، اور دوسرا وہ عالم جہاں پر غم ہی غم ہے، خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ دوزخ ہے، اور ایک پھر یہ عالم دنیا ہے
جہاں انسان کے ساتھ خوشی بھی لگی ہوئی ہے، جہاں انسان کے ساتھ غم بھی لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس رحمان اور رحیم اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی، وقت ہو گیا، اور کوشش یہی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں کم از کم ہر ایمان والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ہماری زندگی قرآن سے بہت دور ہوئی ہے، اس لیے نمازوں میں خشوع نہیں، نمازوں کے اندر خضوع نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا